اب ہر سورت کے اندر 16ویں آیت کو اٹھا کر ہم گنیں کہ اس 16ویں آیت کے اندر کتنے کلمات ہیں۔ اسی پر 5 سورتوں کے اندر 16 نمبر کی آیت کے اندر کتنے کلمات پائے جا رہے ہیں، اس کو لکھیں تاکہ اپنا ایمان مضبوط ہونے کے لیے۔ نہیں ہے تو صرف ویڈیو سن لیجئے، اس میں بھی اپنا ایمان مضبوط ہوگا، کیونکہ میں کچھ کھول کر کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہر انسان چاہے موٹا ذہن والا ہی کیوں نہ ہو، سمجھنا، یہ میرا مقصد ہے۔ بار بار گنتی کو کیوں کہہ رہا ہوں، تاکہ ایک بار نہیں سمجھ سکے تو دوسری بار اس کو سمجھ پائے۔ بار بار میرا صرف مقصد علم پہنچانا ہے، تاکہ ایک بار کہوں، 2 بار کہوں، 4 بار کہوں، انسان کے ذہن میں بیٹھے۔ تو میرا مقصد پہنچانا ہے۔ اللہ کرے کہ میری ہر بات، ہر معجزہ سمجھ میں آئے۔ میں جس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس سے بھی اچھا سمجھانے کی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے۔ تو اب ہم گنیں گے 80 پر 5 سورتوں کے 16 نمبر کی آیت کے کلمات کو۔ پہلے میں نے صرف نمبر کہہ رہا تھا، اب یہاں پہ کلمات آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے معجزات کو بتا رہا ہے، کس طریقے سے۔ کبھی حرفوں سے بتا رہا ہے، کبھی نمبروں کی گنتی سے بتا رہا ہے۔ نمبر بھی جو ہے وہ معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ کس کو کہہ رہے ہیں قرآن؟ قرآن کو عام کتاب سمجھے ہیں؟ قرآن کو ایک لکھی ہوئی کتاب جو مکتبہ میں ہے وہ سمجھ بیٹھے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں قرآن کو؟ جو بھی نکلا بول دیا۔ میرے بھائیوں، حروف مقطعات میں ایک ہے سورہ القلم، نون والقلم وما یسطرون۔ اگر اس کی تفسیر، اس کے معجزات، نہیں تفسیر نہیں معجزات، تفسیر تو ہے ہی ہے، لیکن اگر اس کا معجزہ اگر جان لو گے تو اللہ کی قسم ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے۔ اور قرآن کا جو وزن ہے، میزان، قرآن کا میزان، آپ حضرات سنے ہوں گے، چاند کا میزان ہے، چاند کو برابر رکھا ہے، سورج کو برابر رکھا ہے، زمین آسمان کا برابر رکھا ہے، آسمانوں کا برابر رکھا ہے، پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، سب آپ لوگوں نے تو سن چکے ہیں، لیکن قرآن کا میزان آپ لوگوں نے سنا ہے؟ یہ معجزہ ہے میرے بھائیوں۔
یہ علم ہے، وہ طاقت ہے، وہ کشش ہے اس قرآن کے اندر. قرآن کا میزان آپ نے سنے ہیں، شاید پہلی بار سن رہے ہو، اور اکثر لوگ تو یہ پہلی بار سن رہے ہیں اس معجزات. اکثر لوگ. تو یہ جو میزان ہے، میزان، یہ میزان قرآن کا میزان. قرآن کا کیسا میزان ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر تو صورتیں ہیں، اس کے اندر تو کلمات ہیں، اس کے اندر تو حروف ہے، اس کا کیسا میزان ہو سکتا ہے؟ عقل کام نہیں کر رہی ہے. جب اس میزان کو آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ ہم پیش کریں گے تو آپ کی عقل بھی کام کرے گی اور سمجھ میں بھی آئے گا کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ ہے معجزہ. تو اب اس کو ہم گن کر، اس کلمات کو اگر گن کر 80 پر 5 صورتوں کے جو 16 نمبر کی آیتوں کو ہم گنیں گے، جمع کریں گے، تو اللہ کی قسم، اللہ جل جلالہ کی قسم، اس رب العرش کی قسم، تیرا ہی قرآن ہے اے اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس طریقے سے 60 پر 8 کو 13 سے ہم جب ضرب دیے تو 880 پر 4 بنے تھے. یہی کلمات 80 پر 5 صورتوں کے اور 16 نمبر کی آیتوں کے کلمات برابر کے برابر، اللہ کی قسم 880 پر 4 کلمات ہوتے ہیں. کہاں سے کہاں لے کے گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 880 پر 4 کو. کتنے معجزات سے نواز رہا ہے، کتنے شکلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے. 880 پر 4 کہاں سے شروع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ سورہ نحل سے شروع کر رہا ہے. پہلی سورت کی آیت سے اتا امر اللہ، وہاں سے شروع کر رہا ہے 60 پر 8ویں آیت تک. اس کے بعد جو بن رہا ہے 880 پر 4 کہاں کہاں جا رہا ہے، کس کس جگہ پہ لے کے جا رہا ہے. 880 پر 4، 880 پر 4. کبھی 13 صورتوں کے اندر لے کے جا رہا ہے، کوئی آیتوں کے اندر لے جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے قسموں سے، کتنے طریقوں سے سوچتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے. یہ ہے علم. 80 پر 5 صورتیں کے اندر جو 16 نمبر کی آیتیں ہیں، اس آیتوں کی گنتی کو گن لیا جائے تو کتنے ہو رہے ہیں؟ برابر کے برابر 880 پر 4 کلمات ہو رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، اور کچھ نہیں. یہ کلام اللہ ہے. اللہ نے کہا ہے انزلہ بعلمہ، یہ میں نے نازل کیا، میرے علم میں سے نازل ہوا ہے.
ایسی قرآن، ایسے رسول، اس کے لیے دعائیں کرتے تھے، امید رکھتے ہیں کہ اس امت کے اندر ہمیں پیدا کر، اور ہم امت ہے، جو امت کی جو خواہش رکھے تھے وہ ہم امت ہے، لیکن ہم کیسے ہیں؟ ایک دم کھو گئے ہیں ہم، اپنے آپ کو کھو دیے،